دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک کھلا میدان تھا۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو افتان و خیزان ننگے پاؤں قیامت کی اس گرمی میں محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، جس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین واللہ اگر یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ پھر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ دروازے پر کھڑا رہے، اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں یہاں لائی ہے؟ جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں انصاف کا طلبگار ہوں۔ عرابی، کس نے تم پر ظلم ڈھایا ہے؟ خلیفہ نے پھر پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا، مروان بن حکم نے، جسے آپ نے ہمارے ولی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ شخص ہمارے لیے وبال بن گیا ہے، میرے لیے اور میری بیوی کے لیے۔ تو اس شخص نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ خدا را اپنے اس والی کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے۔ خلیفہ نے کہا، عرابی مجھے اپنا پورا قصہ سناؤ۔ عرابی بولا، جناب میری ایک بیوی تھی، میں اس کا عاشق زار تھا۔ ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی گزر بسر کر لیتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا۔ میری حالت بدتر ہو گئی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میری بیوی سعد کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو وہ زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے مروان بن حکم کے پاس شکایت کی۔ اس نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ میری بیٹی سعد اس مفلوق الحال شخص کے پاس رہنے کے رضامند نہیں ہے۔ میں نے مروان سے سعد کو بلا کر اس کی رضا پوچھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ مروان نے سعد کو طلب کیا، مگر جب سعد حاضر ہوئی اور مروان کی نظر اس پر پڑی تو وہ مروان کو پسند آ گئی، اور بجائے انصاف کے وہ الٹا میرا دشمن بن گیا۔ اس نے مجھے بلا قصور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر سعد کے باپ سے طے کر لیا کہ وہ 1000 دینار حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد سعد کا نکاح مروان سے کر دے گا۔ مجھ سے طلاق دلوانے کا ذمہ مروان نے خود لیا۔ پھر مروان نے مجھے بلایا اور سعد کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دے دیا۔ جب تشدد حد سے بڑھا تو میں مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق دینے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ میں نے طلاق دے دی اور عدت گزرنے کے بعد مروان نے سعد سے نکاح کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عرابی رونے لگا، پھر بے حال ہو کر لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غصہ خلیفے کے چہرے پر ٹپکنے لگا اور کہنے لگا، مروان نے اللہ کی حدود میں سے دست اندازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر قلم اور کاغذ منگوایا اور مروان بن حکم کے نام لکھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنی رعیت کے ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے۔ اب تمہارے جیسے شخص کو حرص و ہوش سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ پھر 2 شعر لکھے جن کا مطلب یہ تھا، میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہارے جیسے گناہگار کے کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تم فوراً سعد کو طلاق دے کر نصر بن ذبیان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مروان کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً سعد کو طلاق دی اور نصر بن ذبیان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی شاعروں کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا، میں اپنے اس کام پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
انسان کی تمام آرزوئیں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک حسین صورت آ رہی ہے۔ ایسی صورت کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوگی، نہ کسی جن نے۔ خلیفہ نے خط پڑھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعد کو حاضر کیا جائے۔ سعد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت و بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور اعرابی کو مخاطب کر کے کہا، تجھے اس کے بغیر سکون کیوں نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا، اور ہر کنیز کے ساتھ 1000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا، اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اعرابی نے جب یہ سنا تو چیخا، مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگنا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے، تجھے اقرار ہے کہ تو نے سعد کو طلاق دی تھی، مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے۔ اب ہم سعد کو اختیار دیتے ہیں، وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کرے۔ پھر سعد کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، سعد اب تم بولو، تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے، ان میں سے ایک ہے امیر المؤمنین اپنے محل و حشم و حزم کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوش کے ساتھ، اور تیسرا ہے اعرابی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شعروں کی زبانی میں فوراً جواب دیا، اگرچہ یہ شخص مفلس اور بدحال ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے اور مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، زمانے کے حوادثات اور وقت کی تبدیلی سے میں شکست خوردہ نہیں ہوں گی۔ میرا اور اس اعرابی کا ساتھ بہت پرانا ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو اب پریشان حالی میں میرا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ خلیفہ نے جب سعد کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت ہوئے، مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے، سعد، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھی۔ تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعد اور اس کے اعرابی خاوند کو 2000 دینار عطا کیے جانے کا حکم صادر فرمایا اور انہیں اس کے وطن اصلی میں بھیج دیا گیا۔ سبحان اللہ۔